عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پیریڈ میں ہم نے تاریخ نویسی بھارتی روایت کے کچھ نکات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، جیسے قدیم بھارت کی تاریخ نویسی، وسطی بھارت کی تاریخ نویسی اور جدید بھارت کی تاریخ نویسی۔ اس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ اب ہم آگے کے نقطے پر بڑھتے ہیں۔ بھارتی تاریخ نویسی مختلف فلسفیانہ نظام۔ اس نکات پر تین چیزیں ہیں: ایک نو آبادیاتی تاریخ نویسی، مستشرقی تاریخ نویسی اور قوم پرستانہ تاریخ نویسی۔ یہ تین نکات کا شمار اس میں ہوتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نو آبادیاتی تاریخ نویسی بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور بھارت کی تاریخ لکھنے والے مورخوں میں انگریز افسران اور عیسائی مبلغین کا شمار ہوتا ہے۔ انگریز افسران اور عیسائی مبلغین نے بھارت کی تہذیب کو کمزور اور کمتر بتانے کی کوشش کی ہے۔ 1922 سے 1937 کے درمیان لکھی جانے والی کتاب کیمبرج ہسٹری آف انڈیا یہ نو آبادیاتی تاریخ نویسی کی اہم مثال مانی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں نو آبادیاتی تاریخ نویسی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر ہم جائیں گے، مستشرقی تاریخ نویسی۔ یہاں لفظ ہے مستشرقی۔ مستشرقی یعنی کیا؟ ایسا انگریز جو مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں کا ماہر ہو، اسے مستشرقی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والے موجود تھے، جن میں ان تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں مشرقی ممالک اور مشرقی تہذیب سے متعلق تجسس جستجو پیدا ہوئی۔ ان میں کچھ احترام اور قدر افزائی کرنے والے محقق تھے، جنہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق عالموں نے سنسکرت زبان اور یورپی زبانوں میں یکسانیت کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ویدک ادب اور سنسکرت ادب، ان دونوں کے مطالعے پر خصوصی توجہ دی اور آخر اس نتیجے پر پہنچے، یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی۔ مستشرق عالموں نے مشرقی ممالک اور مشرقی تہذیب کے مطالعے پر زیادہ زور دیا۔ سنسکرت اور یورپی زبانوں کا خاص میں پائی جانے والی یکسانیت کا مطالعہ کیا۔ ویدک ادب اور سنسکرت ادب کے مطالعے پر خاص توجہ دی اور یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی۔ 1784 میں سر ولیم جونز نے کولکاتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی، جس کی وجہ سے قدیم بھارتی ادب اور تاریخ کے مطالعے کو تحریک ملی۔ مستشرق عالموں میں فریڈرک میکس میولر
اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ فریڈرک میکس میولر کو سنسکرت ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے سنسکرت کتاب ہت اپدیش کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دی سیکریٹ بکس آف دی ایسٹ اس عنوان کے تحت انہوں نے 50 جلدیں 50 کتابیں لکھی، یہاں تک کہ انہوں نے رگ وید جو 4 ویدوں میں سے ایک وید ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب کا انہوں نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا ہوا۔ آج کے موجودہ زمانے میں ایڈورڈ سعید نے مستشرق عالموں کی تحریروں میں پوشیدہ راز کو کھولنے کی کوشش انہوں نے کی ہوئی۔ ہم آگے تیسرے پوائنٹ پر بڑھتے ہیں، قوم پرستانہ تاریخ نویسی۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں انگریزی تعلیم یافتہ بھارتیہ مورخوں نے اپنی تحریروں میں بھارت کی قدیم تہذیب پر فخر اور بھارتیوں میں خودی کو بیداری کرنے کی کوشش کی ہے۔ انگریزی تعلیم یافتہ بھارتیہ مورخوں نے بھارت کی قدیم تہذیب پر فخر اور بھارت کے لوگوں میں خودی کو بیدار کرنے کا رجحان ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ ان کی تحریروں کو قوم پرستانہ تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو وشنو شاستری چپلونکر کی وجہ سے تحریک ملی۔ وشنو شاستری چپلونکر نے انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ پر تنقید کی۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسیوں نے بھارت کا سنہرا دور تلاش کرنے کی کوشش کی، اور یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید کی گئی کہ بھارت کے مورخوں نے بھارت کی حقیقی تاریخ کی چھان بین کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ قوم پرست تاریخ نویسوں میں کئی تاریخ نویسوں کا شمار ہوتا ہے، جیسے کتاب میں کل 8 نام دے دیے گئے ہیں۔ ایک مہادیو گووند راناڈے، رام کرشن گوپال بھنڈارکر، ونائک دامودر ساورکر، راجندر لال مشر، بھگوان لال اندرجی، سداشو اننت سداشو اڑتے، اس کے علاوہ رمیش چندر جی مجومدار، کاشی پرساد جیسوال، رادھا کمند مکھرجی اور واسودیو وشنو میراش، یہ ایسے 8 نام ہیں جن کا شمار قوم پرستانہ تاریخ نویسی میں ہوتا ہے۔ آپ کو 2 مارک کے لیے تصوراتی خاکے میں سوال پوچھا جاتا ہے، قوم پرستانہ تاریخ نویسی، قوم پرستانہ تاریخ نویسیوں کے نام۔ قوم پرست تاریخ نویسیوں کے نام 2 مارک کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ 8 میں سے آپ کو کل 6 نام کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے قوم پرستانہ تاریخ نویسی میں وی کے راجواڑے، ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مراٹھوں کے تاریخی ماخذ، جو 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ خود لکھنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل، حکومت حاصل کرنے کے داوپیچ اور جنگوں سے متعلق ہی نہ ہو، بلکہ ماضی میں سماج کی ہونے والی ہمہ جہت
زندگی کی عکاسی بھی تاریخ میں کرنی چاہیے۔ وی کے راجواڑے نے اصلی دستاویزات کے ذریعے تاریخ لکھنے پر زور دیا ہے۔ بھارت میں انگریزوں کے خلاف بھارت کو آزاد کرانے کے لیے یا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا، جن میں خاص طور پر ونائک دامودر ساورکر کی کتاب دی انڈین انڈیپینڈنس آف انڈیا انڈین انڈیپینڈنس 1857 یعنی 1857 کی جنگ آزادی، اس عنوان کے تحت ویر ساورکر نے کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب قوم پرستانہ تاریخ نویسی کی بہترین مثال مانی جاتی ہے۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی کی وجہ سے علاقائی تاریخ نویسی وجود میں آئی ہوئی۔ تو یہاں تک یہ 3 نکات کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ ہم اگلے پیریڈ میں بچا ہوا جو ہمارا ایک پوائنٹ ہے اس کے مطابق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔